السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عام فہم تفسیر القرآن کی سیریز میں آج تیسری قسط ہے، جس میں ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 6 سے آگے ترجمہ اور تفسیر کی بیان کریں گے۔ ہم شروع کرتے ہیں۔ ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون۔ بلا شبہ کافروں کے لیے یہ بات برابر ہے کہ تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ ان آیات میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جو لوگ کافر ہیں وہ اللہ کی کتاب پر ایمان نہیں لاتے اور حق بات قبول نہیں کرتے، دماغ سے سوچتے نہیں، آنکھوں سے دلائل دیکھتے نہیں، کانوں سے حق بات سنتے نہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ اور بعض لوگ یعنی منافق کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، دراصل یہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون۔ یہ اللہ کو اور مومنوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ خود دھوکہ کھا رہے ہیں مگر سمجھتے نہیں۔ فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ ایسے لوگوں کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اور زیادہ بڑھا دیا، اس کے عوض ان کے لیے المناک عذاب ہے، اور وہ جھوٹ بک رہے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد مت پھیلاؤ تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ۔ خبردار، یہی لوگ فسادی ہے مگر سمجھتے نہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی ایمان لے آؤ جیسے اور لوگ ایمان لے آئے ہیں، ایمان لائے ہیں، تو جواب دیتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں گے، ایمان لائے جیسے کہ بیوقوف لوگ ایمان لائے ہیں۔ خبردار، یہی بیوقوف لوگ ہیں مگر نہیں جانتے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ اور جب مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان والے ہیں، اور جب اپنے بڑوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان سے صرف مذاق کر رہے تھے۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ اللہ تعالیٰ بھی ان سے مذاق کرتا ہے
اور ان کی سرکشی اور بہکاوے میں اضافہ کر دیتا ہے۔ أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين۔ یہ وہی لوگ ہیں جو ہدایت کے بدلے گمراہی خریدتے ہیں، ان کو نہ تجارت سے کوئی فائدہ ہوا اور نہ ہدایت والے بن سکے۔ پہلے متقین کا بیان ہوا، پھر کافروں کا بیان ہوا، اب منافقین کا بیان ہو رہا ہے۔ منافق وہ ہے جو کفر کو چھپائے اور ایمان کو ظاہر کرے، جو برائی کو چھپائے اور بلائی کو ظاہر کرے۔ مکہ میں مخلصین تھے اور مدینہ میں مخلصین کے ساتھ منافقین بھی مسلمانوں میں شامل ہو گئے۔ ایک قسم کے منافق وہ تھے جو قطعاً اسلام کے منکر تھے اور محض فتنہ برپا کرنے کے لیے اسلام میں داخل ہو گئے تھے۔ بعض منافق دنیاوی فائدے چاہتے تھے، بعض منافق ایسے تھے جو اسلام کو حق سمجھتے تھے مگر جاہلیت کے رسم و رواج طور طریقوں کو چھوڑنے اور اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی ہمت نہیں کرتے تھے۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ ان کی مثال منافقوں کی اس شخص کی مانند ہے جس نے اندھیری رات میں آگ جلائی اور جب اس کے آس پاس کی چیزیں روشن ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی روشنی سلب کر لی اور ان کو اندھیرے میں چھوڑ دیا، اب وہ کسی چیز کو بھی نہیں دیکھ سکتے۔ صم بكم عمي فهم لا يرجعون۔ وہ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں، اب وہ واپس نہ ہوں گے۔ أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين۔ یا ان منافقوں کی مثال آسمان سے برسنے والی بارش کی طرح ہے جس میں اندھیریاں، گرج اور بجلی کی چمک ہے۔ کڑک اور گرج کی وجہ سے موت سے ڈر کر اپنی انگلیاں کانوں میں ڈال لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير۔ قریب ہے کہ بجلی کی چمک ان کی بینائی اچک لے جائے۔ جب بجلی اپنی روشنی ڈالتی ہے تو اس میں چل پڑتے ہیں اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو وہ کھڑے کی کھڑے رہ جاتے ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے کانوں سے سننے کی طاقت، آنکھوں سے دیکھنے کی طاقت چھین لیتا۔ بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ منافقین کی دو مثالیں۔ منافقین دنیا پرست ہوتے ہیں، ان کے نزدیک دنیا کی اہمیت ہوتی ہے۔ جب منافقین اسلام میں داخل ہوئے تو ان کو حق و باطل، ہدایت و گمراہی سب معلوم ہوئی۔ تب منافقین نے دیکھا کہ اسلام پر چلنے سے ان کے دنیاوی فائدوں کو نقصان ہو سکتا ہے اور دنیاوی ترقی متاثر ہو سکتی ہے۔ تب انہوں نے جانتے بوجھتے ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کو اختیار کیا اور اسلام کے مقابلے میں کفر کو ترجیح دی۔ اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے
کہ جب لوگ حق کو جانتے بوجھتے ٹھکرا دیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ہدایت کی روشنی چھین لیتا ہے اور ان کے دل و دماغ پر مہر مار دیتا ہے اور ان کو بہرا، گونگا اور اندھا بنا دیتا ہے۔ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں ملتی۔ منافقین کی 4 نشانیاں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 چیزیں ہیں جس آدمی میں وہ ہوں گی وہ خالص منافق ہوگا، اور جس میں ان میں سے کوئی ایک خصلت ہوگی اس میں نفاق کی ایک خصلت ہوگی، یہاں تک کہ وہ اسے چھوڑ دے۔ جب امانت اس کے سپرد کی جائے تو اس میں خیانت کرے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب عہد کرے تو بدعہدی کرے، جب جھگڑا کرے تو گالی گلوچ پر اتر آئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 33۔ منافق وہ ہے جو کفر کو چھپائے اور ایمان کو ظاہر کرے، جو دشمنی کو چھپائے اور دوستی کو ظاہر کرے۔ منافق کافر کی طرح دنیا پرست ہوتا ہے۔ منافق کلمہ پڑھنے کے باوجود مومن اور مسلمان نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا ایمان قرآن اور آخرت پر نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے اس کے اندر نہ ایمان آیا، نہ ایمانی صفات آئی، کیونکہ ان کو قرآن پر، آخرت پر اور نبی پر شک ہے۔ مومن وہ لوگ ہیں جن کو قرآن پر، آخرت پر، نبی پر یقین اور ایمان ہوتا ہے۔ منافقین کلمہ پڑھنے کے بعد بھی منافق مومن کلمہ پڑھنے کے بعد بھی منافق مومن نہ بن سکے اور نہ اچھے اعمال اختیار کیے، کیونکہ ایمان یقین کا نام ہے اور منافقین کے اندر شک تھا نبی پر، قرآن پر اور آخرت پر، اس لیے وہ نیک اور باعمل نہ بن سکے۔ منافقین کی پہلی مثال اس شخص کی طرح ہے کہ اس نے اندھیرے میں چراغ روشن کیا تو اس کا اطراف روشن ہو گیا، جو چیز کالی تھی وہ کالی نظر آنے لگی اور جو چیز سفید تھی سفید نظر آنے لگی۔ اسی طرح منافق کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوئے تو ان کو حق و باطل کا پتہ چلا، اسلام اور کفر کی حقیقت واضح ہوئی، تو منافقین نے ہدایت چھوڑ کر گمراہی کو اختیار کیا، اسلام کے مقابلے میں کفر کو پسند کیا۔ منافقوں نے دیکھا کہ اسلام حق ہے، مگر اس حق کو اختیار کرنے میں ہمارا دنیاوی نقصان ہو سکتا ہے۔ کفار و مشرکین اور یہود سے جو ہماری دوستی ہے اور جو تعلقات ہے وہ متاثر ہو سکتے ہیں، لہذا ہم کو ایسا حق نہیں چاہیے جس سے ہماری دنیا خراب ہو۔ ان منافقین نے ہدایت کو جان کر اور حق کو پہچان کر ٹھکرا دیا تھا، لہذا ان کو پھر ہدایت ملنے والی نہیں ہے۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے چند لوگ رات میں سفر کر رہے ہو اور راستہ بھٹک گئے ہو، پھر یہ بہرے ہیں، کوئی ان کو آواز دے اور راستہ بتانا چاہے تو یہ کسی کی آواز سن نہیں سکتے، اور گونگے ہیں، یہ کسی سے راستہ معلوم نہیں کر سکتے، اور یہ اندھے بھی ہیں، راستہ بتانے والے بورڈ اور سنگ میل کو دیکھ بھی نہیں سکتے۔ تو ایسے لوگ کبھی بھی اپنی منزل کو نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ ان میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ خود سے صحیح راستہ معلوم کر سکے، اور اگر کوئی ان کو راستہ بتائے تو ان کے بتانے کو قبول کر سکے۔ منافقین کی دوسری مثال، یہ منافق بھی دنیا پرست تھے، اسلام سے متاثر ہو کر کلمہ پڑھے، ایمان کا دعویٰ بھی کیے۔ اگر اسلام سے فائدہ ہوتا، کوئی جنگ مسلمان جیت جاتے اور کچھ مالی غنیمت ملتا تو خوش ہو جاتے، اور اگر اسلام سے کچھ نقصان ہوتا تو گھبرا اٹھتے، جیسے جنگ احد میں ہوا۔ اسلام کے آسان احکام پر خوشی سے عمل کرتے، اور اگر سخت احکام آتے جیسے جہاد جس میں جان و مال کی قربانی مانگی جاتی تو گھبرا جاتے۔ چونکہ منافقین دنیا پرست ہوتے ہیں، اس لیے دنیا کا نقصان برداشت نہیں کر سکتے، اور منافقین کو آخرت پر ایمان نہیں ہوتا ہے۔ اگر منافقین کو آخرت کے آنے کا یقین ہوتا
تو خوشی خوشی ہر حال میں اسلام کے لیے جان و مال قربان کر دیتے، مگر منافقین کو آخرت کے آنے میں شک تھا، تردد تھا، اس لیے وہ منافق بنے رہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔